یہ ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال بڑا اثر رکھتے ہیں ہمارے ماحول پر۔ اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، جو ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں نا، ان کا ہماری ذات پر، ہمارے کیریئر پر اور ہمارے ماحول پر، سوسائٹی پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ چند اعمال میں گنوا دیتا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ اعمال کے اندر اللہ رب العالمین نے طاقت رکھی ہے۔ آج جتنا میرا مجمع بیٹھا ہے، یہ ذہن میں بات بٹھا لیجئے، ذہن نشین فرما لیں کہ اعمال کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ طاقت رکھی ہے۔ یہ اعمال ہماری ذات پر، ہمارے گھر پر، ہمارے ماحول پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں، پر اثر ہیں یہ اعمال۔ اچھے عمل کریں گے تو اثرات اچھے پڑیں گے، اگر برے عمل کریں گے تو اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ برے پڑیں گے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جو اچھے اعمال ہیں، اللہ اور نبی کی رضا والے اعمال ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جو اللہ اور نبی کی ناراضگی والے اعمال ہیں، وہ جو اللہ کے غضب اور عذاب کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو تمہیدی طور پر، بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اچھے اعمال کا اثر ہمارے ماحول پر پڑتا ہے، ہماری ذات پر بھی پڑتا ہے۔ پہلی مثال سن لیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اثر کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ اس نماز کا اثر ہمارے ماحول پر، ہمارے گھر پر، ہمارے بچوں پر، ہماری اولاد پر کیا پڑے گا؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تحقیق ایمان والے کیا ہوگے؟ فلاح پاگے، کامیاب ہوگے۔ کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے سکون سے پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ کامیاب ہوگے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی ابن ابی طالب امیر المومنین کا فرمان ہے کہ وضو کرو جوانوں کی طرح اور نماز پڑھو بوڑھوں کی طرح۔ اس میں عاجزی ہو، انکساری ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، اس میں بندے کو یقین کامل ہو کہ میں اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں نماز میں اس رب کے سامنے کھڑا ہوں کہ مرنے کے بعد جس رب کو میں نے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا نماز کا ماحول پر اثر یہ پڑا کہ فرمایا قد افلح المؤمنون، جو نماز پڑھنے والے ہیں، نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دے صلی اللہ، بآواز بلند کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نماز اشراق ادا کر کے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر آئے۔ کون سی نماز؟ اشراق کی نماز۔ جب دروازے پہ اللہ کے نبی آئے تو اندر کیا دیکھا کہ سیدہ فاطمہ سو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنی بیٹی سے، جن کی میں بات کر رہا ہوں، روئے زمین پر اس باپ جیسا کوئی باپ نہیں ہے، فاطمہ جیسی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ بوقت اشراق سو رہی ہو، حالانکہ یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، پھر بھی سو رہی ہو۔ اب
ابا حضور رات کو جاگتی رہی، اشراق پڑھ کے آنکھ لگ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ جب اشراق کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے، اس سورج طلوع ہونے کے ساتھ، اس سورج کی کرنوں کے ساتھ اللہ تعالی صحت بھی بھیجتا ہے، رزق بھی بھیجتا ہے، اولاد بھی بھیجتا ہے، اللہ عافیت بھیجتا ہے، برکتیں بھیجتا ہے۔ جو اس وقت سویا رہا وہ اللہ کی ساری خیر و برکتوں سے محروم ہو گیا۔ بات ہو گئی یہاں پہ ختم۔ اب آپ اور میں غور کریں کہ جو اللہ کے نبی نے برکت کا وقت بتایا، عافیت کا، امن کا، سکون کا، اولاد کا، نعمتوں کے حصول کا وقت بتایا، وہ سورج نکلنے کا، سورج کی کرنوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں زمین پر، جس طرح سورج کی کرنیں زمین پہ پڑتی ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کرنوں کے ساتھ اولاد کی نعمت کو بھیجتا ہے، رزق کی نعمتیں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ صحت کی نعمتیں بھیجتا ہے۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ یہ وقت سونے کا نہیں بلکہ جاگنے کا وقت ہے۔